وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے, کوئی اور میرے مخالف کا بندوبست کرے, سب تیار ہو تو پھر بادشاہ باہر آ جائے گا. یہ کس قسم کا جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کا الیکشن ہے کہ ایک ہی جماعت کا منشور ہے اور دوسرا جماعت جو کہ اپنا امیدوار چوتھی بار وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہا ہے, وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے. وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ چوتھی بار کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موقع ملے, وہ عوام کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کریں گے کیا. میں نے اس الیکشن میں جو عوام کے سب سے اہم مسائل ہیں, جو مجھے لگا کہ پاکستان کے عوام کا اگر 3-4 ایسے ایشوز ہیں جس سے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے تو وہ ہے کیا؟ ایک مہنگائی, دوسرا بے روزگاری اور تیسرا غربت. ہم نے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا جس پہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے. 10 نکاتی ایجنڈا ایسے ہے کہ اگر ہم ان تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے, غربت کا مقابلہ کریں گے اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے. آپ سے میرا درخواست ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے, جو پیپلز پارٹی کے 10 نکات ہے, یہ آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے. آپ نے پنجاب کے عوام کو سمجھانا ہے کہ ان کا ووٹ ان کی امانت ہے, ان کا ووٹ ان کی طاقت ہے اور ان کو اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ 10 نکاتی ایجنڈا میں میرا جو پہلا وعدہ ہے وہ یہ کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی آمدنی میں ہم نہ صرف اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی ہم دگنی کریں گے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ 300 یونٹ مفت بجلی ہم سولر کے تھرو غریب عوام کو دیں گے. تیسرا وعدہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے پاکستان کے عوام کو, اور ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم 29 لاکھ گھر کے مالکانہ حقوق دلوائیں گے. ساتھ ساتھ جہاں بھی اس ملک میں کچی آبادی ہے, کچی آبادی میں رہنے والوں کو آپ یہ پیغام پہنچائے کہ پی پی کا حکومت بنے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف وہ کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے مگر وہاں کے رہنے والوں کو بھی ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے. چوتھا وعدہ ہمارے اس ملک کے خواتین کے ساتھ کہ ہم نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے. اس بار ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر ساتھ ساتھ ان خواتین کو ہم بلا سود قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہماری معیشت میں ادا کر سکے. میرا اس ملک کی خواتین سے ایک پیغام ہے کہ اپنی جو میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اس ملک کے خواتین کے, اس پنجاب کے خواتین کے ایسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا. چوتھا وعدہ ہمارا کہ پہلے ہم نے خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ, اس بار ہم اپنے کسانوں کے لیے بھی بے نظیر کسان کارڈ لے کے دیں گے, ان کو فصل کی قیمت دلوائیں گے, ان کو انشاءاللہ تعالی اس کارڈ کے تھرو ہم فصل کی انشورنس بھی کروائیں گے. اور اگر ہمیں
उनको खाद की सब्सिडी देना पड़े या कोई भी मदद देना पड़े, इंशाअल्लाह ताला इस किसान कार्ड के थ्रू हम अपने किसानों की जेब में डायरेक्ट माली मदद पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ इंशाअल्लाह मुल्क के मजदूरों के लिए, मुल्क के मेहनत कशों के लिए हमारा पैगाम है कि आपके लिए हम इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, जिससे हमारा वादा है पाकिस्तान के मजदूरों के साथ कि हमें आपको अपना मेहनत का सिला दिलवाना है। इसके लिए इस मजदूर कार्ड के थ्रू हम पेंशन का बंदोबस्त करेंगे, हम नौजवान का तालीम का ख्याल रखेंगे, हम बुजुर्गों का इलाज भी हमारे ऊपर होगा। मजदूरों को अगर किसी चीज का फिक्र करना पड़ेगा तो सिर्फ इतना अपना मजदूरी का, बाकी जो परेशानियां हैं, बाकी जो मसले हैं इंशाअल्लाह ताला उनको हम बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हल करेंगे। और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे नौजवान भाइयों और बहनों के लिए हमने ऐसा मंसूबा तैयार किया है कि जो नौजवान रोजगार की तलाश में हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए हम बेनजीर यूथ कार्ड देना चाह रहे हैं, ताकि जब वो रोजगार की तलाश में है उनको माली मदद मिले जब तक उनको नौकरी ना मिले। बाकी 3 हमारे वादे जो रहते हैं, तालीमी इदारे इंशाअल्लाह ताला हम हर जिला में यूनिवर्सिटी और कैंपस कायम करेंगे, ताकि हमारे नौजवान, हमारे तालिब इल्म को दूर दूर लाहौर या कराची बड़े शहरों में ना जाना पड़े, उनको अपना जिला में इंशाअल्लाह ताला तालीमी इदारा मिलेगा, मयारी तालीमी इदारा होगा, और जो खर्चा ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग पे, रहाइश पे, बाकी जो खर्चा महंगा हुआ है उनको इन चीजों का फिक्र नहीं करना पड़ेगा। और 2 आखिरी जो हमारे वादे हैं, एक सेहत के शोबे में मैंने सूबा सिंध में वो काम कर दिया जो ये लोग 3 दफा वजीर आजम बन के और 4 दफा वजीर आला बन के नहीं कर सके। मैंने सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल खोला है, और महंगा तरीन इलाज, दिल का इलाज हो तो वो 100% मुफ्त, लिवर का, किडनी का इलाज जो इससे पहले भारत जाना पड़ता था इलाज करवाने के लिए, अब आप खैरपुर आए, आप कराची आए, आपका लिवर का इलाज हो, आपका किडनी का इलाज हो, वो 100% मुफ्त होता है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम इस पंजाब में आपके यहाँ हर जिला में हम मुफ्त सेहत के इदारे बनाएंगे, और ये बहुत जरूरी है इसलिए कि हम अवाम को तो, गरीब अवाम को तो फायदा पहुंचाना चाहते हैं, मगर यहां तो जो बड़े बड़े लोग हैं जो 3 बार वजीर आजम रहे हैं, वो तो अपना सूबा में, अपना शहर में एक ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सके जो अपना इलाज करवा सके, उसमें एक भी नहीं। तो हम उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला, मैं खुद, आप मुझे इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे तो हम उनके लिए भी रायवंड में ऐसे हॉस्पिटल बना के देंगे, उनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। आखिरी जो मेरा वादा है और मेरा ख्याल में सबसे अहम बात यह है, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ख्वाब था कि इस मुल्क का कोई शहरी, इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए, और हमें भूख का मुकाबला करने के लिए हमने एक भूख मिटाओ प्रोग्राम का वादा किया है हमारा 10 नुकाती एजेंडा में। हम यूनियन काउंसिल की सतह पर इंशाअल्लाह ताला भूख का मुकाबला करने के लिए ऐसे प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे जिससे कोई, इस मुल्क का कोई बच्चा इंशाअल्लाह ताला भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये मेरा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है। इंशाअल्लाह ताला अब 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाए, तीर पर थप्पा दबाए, मेरे उम्मीदवारों को जितवाए, तो मैं इन तमाम वादों पे अमल दरामद खुद करूंगा। साथ साथ मैं आज जो नून लीग के कारकुन
اور پی ٹی آئی کے کارکن سے، دونوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو نون لیگ کے کارکن ہیں، جو جمہوری پسند بن چکے تھے، جنہوں نے اے آر ڈی میں مشرف کا مقابلہ کیا، جنہوں نے وہ ووٹ کا عزت، یاد ہے آپ کو ووٹ کا عزت، جنہوں نے وہ ووٹ کا عزت کا نعرہ اٹھاتے ہوئے ظلم بھی برداشت کیے ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جماعت نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا ہے. ان کا جماعت نے اپنے کارکنوں کے جو نظریہ تھا وہ بھی چھوڑ چکے ہیں. یہ اب وہی پرانی ضیاء الحق والا نون لیگ ہے، یہ وہی پرانی آئی جے آئی والا نون لیگ ہے، یہ وہی پرانی امیر المومنین بننے کا خواب دیکھنے والے نون لیگ ہے. میں نون لیگ کے نظریاتی کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ووٹ کی عزت چاہیے، اگر آپ کو جمہوریت چاہیے، تو آئے اس تیر پہ تھپا لگائے، اس تیر پہ تھپا لگائے. وہ شیر نہیں رہا، یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے، یہ وہ شیر ہے جو کسانوں کا خون چوستا ہے، یہ وہ شیر ہے جو مزدوروں اور نوجوانوں کو خون چوستا ہے. آئے میرے ساتھ دے، انشاءاللہ تعالی ہم اس شیر کا شکار کا بندوبست کرتے ہیں. میں پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس کی چوتھی بار کا خواہش کو روکنا ہے، اگر آپ نے میاں صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم کو سے بننے سے روکنا ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے. آپ جذباتی ہو کہ اپنا ووٹ ضائع کر سکتے ہو، وہ بھی آپ کا حق ہے، مگر اگر آپ کسی انڈیپینڈنٹ پہ یا کسی اور پہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ آپ شیر پہ ہی مور لگا رہے ہو، آپ شیر کو جتوا رہے ہو. آپ کو اپنا جذبہ کو، اپنا ناراضگی کو ضائع نہ ہونے دے. اس الیکشن میں 2-3 ہفتے کی بات ہے، اس الیکشن میں آپ نے ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں. آپ سمجھے کہ اب الیکشن بن گیا ہے 2 جماعتوں کے درمیان، کوئی تیسری جماعت نہیں ہے، 2 جماعتوں کے درمیان. اور اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے، نون لیگ کا راستہ روکنا ہے، تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ تھپا لگوانا پڑے گا. تیر پہ تھپا لگوائے، انشاءاللہ تعالی میں اس شیر کا راستہ روکوں گا. 8 فیبری کو تیر پر تھپا لگائے، 9 فیبری کو میں خود اس کا ٹکٹ کا بندوبست کروں گا. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ لندن پہ یہ واپس چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے ہوشیار ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اب راجہ ریاض کے ساتھ مکمکہ کر کے اپنا انٹرم حکومت بنا دیا. آفیسر سارے اپنے، خان صاحب کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے نشان نہیں رہا. ان کا غلط فہمی ہے، ان کا غلط فہمی یہ ہے کہ وہ تو الیکشن جیت چکے ہیں، اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ ہمیں کیمپین ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اگر پاکستان کے عوام جاگ جائے، اگر پنجاب کے عوام جاگ جائے، یہ طے کرے کہ اس شہر کو ہم سبق سکھائیں گے، اس شہر کو ہم روکیں گے، تو پھر بڑی تعداد میں، اب نہ صرف خود اپنا پورا خاندان، اب تمام اپنے جاننے والوں کو کہیں کہ ایک ہی موقع ہے، ایک ہی موقع ہے ان کا راستے روکنے کا، ایک ہی موقع ہے اس سازش کو ناکام کرنے کا، ایک ہی موقع ہے. اور وہ 8 فیبری کو بھرپور تعداد میں، بڑی تعداد میں باہر نکلے، تیر میں مور لگا کے ہمارے امیدوار کو کامیاب کروا دے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بندہ تو وزیر اعظم نہیں بنتا. ہم عوام دوست حکومت بنائیں گے،
ہم جمہوری پسند حکومت بنائیں گے. میری والدہ جب وزیر اعظم تھی تو اس ملک میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، جبکہ بی بی شہید کا والد کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. وہ چاہتی تو وہ کہتی کہ وہ تمام سیاستدان جو میرے والد کے خلاف تھے ان کو بھی تختے دار پر لٹکا دے، مگر شہید بی بی نے اس ملک کے عوام کی خدمت کی. صدر زرداری جب صدر بنے تو بی بی شہید ہوئی تھی. جن لوگوں نے صدر زرداری کو 12 سال جیل میں ڈالا تھا، جن لوگوں نے صدر زرداری کا زبان کاٹا تھا، گلا کاٹا تھا، جن لوگوں نے میرے کارکنوں کو شہید کیے، تشدد کیے، وہ کہہ سکتا تھا کہ اب میں ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور صدر ہوں، میں ان کے سب کے ساتھ وہی کروں گا جو میرے ساتھ ہوا تھا. مگر صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس ملک کے عوام کی، اس ملک کی خدمت کی انتقام نہیں لیا. انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو میرا پہلا ہدایت ہی یہی ہوگا کہ تمام سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی بن چکے ہیں ان کو رہا کرو. اور دوسرا، میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور الحکومت میں اپنے مخالف کے سیاسی کارکن کو گرفتار کروں. میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے مخالف کے بہنوں کو، اپنے مخالف کے بیٹیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالوں. انشاءاللہ تعالی میں اس ملک اور قوم کو ایک کر کے سب کو آپس میں ملا کے جو ہمارے سنجیدہ مسائل ہیں، معاشی بحران کا مسائل کا مقابلہ کروں گا، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کروں گا. دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کا مقابلہ کروں گا. خارجہ سطح پہ پاکستان کا عزت بحال کروں گا. جس طریقے سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے عوام کو باہر نوکریاں دلوائے تھے، جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کے نوجوانوں کو نوکریاں دلوائے تھے، انشاءاللہ تعالی میں اگر آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو ایک بار پھر پاکستان کے نوجوان جاپان سے لے کے امریکہ تک نوکریاں کریں گے. ہمارا پاکستان کا اتنا مقام ہے، ہمارے نوجوان اتنا محنت کرتے ہیں، اتنا صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے لیے نیت کے ساتھ کام کریں. میں نے 16 مہینہ آپ کا بحیثیت وزیر خارجہ کام کیا تھا اور میں نے دیکھا ہے، میں نے پورا دنیا دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ کام کریں تو دنیا بھی آپ کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. مسئلہ صرف اتنا کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل چکے، وہ اب آپ کی خدمت کرنے کے بجائے آپس میں اتنے لڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے آپ کی خدمت کرنے کے بجائے وہ یہی لڑائی جاری رہے گا. تو ہمارا پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے اور پنجاب کے عوام سے یہ اپیل ہے کہ 8 فروری کو آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہا ہے جس سے آپ تمام سازشیں کو ناکام کروا سکتے ہو، اور وہ آپشن یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیر ہے، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تیر ہے. یہ اس ملک کے غریب عوام، اس ملک کے کسان، اس ملک کے نوجوان، اس ملک کے مزدور، اس ملک کے محنت کش، اس ملک کے سفید پوش طبقہ، اس ملک کے اقلیتوں کی تیر ہے. آئے سب مل کے ایک بار پھر تیر پہ تھپا لگائے اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے، اس ملک کی قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت بدلیں گے. نعرے بھٹو.